کائنات کے کروڑوں احسان ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہر امتی کو یہ اعزاز و اکرام بخشا کہ وہ جب چاہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ اور تعلق قائم کر لے۔ یہ رابطہ درود پاک کا انمول تحفہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق خصوصی اور نسبت روحانی کا اعلیٰ ذریعہ اور عرفہ وسیلہ ہے۔ درود فارسی کا لفظ ہے جبکہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس دونوں کے معنی رحمت کے ہیں۔ صلاۃ و سلام سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت مانگنا ہے۔ وظیفہ صلاۃ و سلام ایک گراں مایہ جلیل القدر ممتاز اور منظور و مقبول عبادت ہے۔ درود گناہگار کے لیے ڈھال ہے، درود و سلام گناہگار کے لیے سلامتی کا ذریعہ ہے۔ درود و سلام بلندی درجات کا زینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ درود شریف کے پڑھنے سے گناہوں کی کثافتیں دور ہو جاتی ہیں، گناہوں کی نجاستیں دھل جاتی ہیں، دل و دماغ کا رنگ اتر جاتا ہے، روحانی بالیدگی میسر آتی ہے، فکر و نظر کو پاکیزگی نصیب ہوتی ہے۔ درود شریف فیوز و برکات کا مجموعہ ہے، اس کے پڑھنے سے انسانی غم دور ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے دل و دماغ پر نور ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کے پڑھنے سے اعمال نامے رشک دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا بند کر۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالی بے حد مسرور ہو جاتے ہیں۔ ہر عبادت کا وقت اور جگہ متعین ہے۔ شریعت میں نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ تہجد کی نماز صبح اول اور فجر کی نماز صبح کے وقت، ظہر کی نماز سورج کا سایہ ڈلتے ہی ادا کی جاتی ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے عصر پڑھی جاتی ہے، سورج کے غروب ہوتے ہی نماز مغرب پڑھی جاتی ہے، اسی طرح رات کو سونے سے قبل نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ فرض روزے رمضان المبارک میں رکھے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا مہینہ مخصوص ہے جس میں مسلمانان عالم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال مکہ مکرمہ میں مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں۔ اس عبادت کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے۔ ہر عبادت کے لیے وقت مقرر ہے۔ صرف درود شریف ایسی عبادت ہے جس میں نہ جگہ کی قید ہے نہ وقت کی پابندی ہے۔ جب چاہو جہاں چاہو حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیج کر آپ کی نگاہ کرم اور جوابی سلام رحمت حاصل کر لو۔ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، چاہیں تو بندوں کی عبادت قبول فرمائیں،
نہ چاہیں تو رد کر دیں۔ علماء و مفسرین کا کہنا ہے کہ تمام عبادتیں کسی غلطی، کسی خامی، کسی کوتاہی اور کسی قصور کے سبب رد ہو سکتی ہیں، مگر درود شریف، درود پاک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں رد نہیں کی جاتی۔ اور یقین مانیے کہ اللہ رب العزت کا بتایا ہوا وظیفہ باقی تمام وظائف سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس وظیفہ کی حکمت و اہمیت اور فضیلت کو بڑے دلکش انداز میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام پڑھا کرو۔ قرآن مجید میں مثال نہیں ملتی کہ مولا کریم نے اہل ایمان کو ایسے نرالے انداز میں پکارا ہو۔ یہ لفظ درود پاک کی عظمت اور فضیلت کا نتیجہ ہے۔ حضرت امام ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ قرآن کی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا تمام عبادتوں سے اشرف، افضل اور ارفع ہے، اس لیے کہ رب العزت نے اول خود اپنے محبوب کو اپنے درود شریف کے شرف بے پایہ سے نوازا، پھر اپنے ملائکہ کے درود و سلام کا ذکر فرمایا۔ تم میرے محبوب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج کر ثواب دارین حاصل کیا کرو۔ احکام ربانی میں درود و سلام کے علاوہ کسی دوسری عبادت کے لیے اس دل نشین انداز میں ارشاد اور حکم نظر نہیں آتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار اعمال صالحہ اور عبادات کے لیے حکم دیے۔ خالق کائنات نماز کا حکم دیتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، روزے کا حکم دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ تم روزے رکھو میں بھی روزے رکھتا ہوں، خود روزہ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں، خود زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کا حکم نہیں۔ حج کرنے کا حکم دیتے ہیں، خود حج کرنے کا ذکر نہیں۔ واحد درود پاک ایسی عبادت ہے جس کا حکم دینے سے قبل مولا کریم فرماتے ہیں کہ میں بھی سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی ان کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ درود پاک قابل رشک عبادت ہے، درود پاک اللہ کا محبوب وظیفہ ہے، درود پاک ملائکہ کا نورانی ترانہ ہے، درود میں ترغیب بھی ہے، درود میں ترتیب بھی ہے۔ بعض بزرگان دین نے اس آیت کریمہ کے بارے میں خوبصورت نکات بیان کیے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آغاز میں لفظ ان یہ لائے ہیں۔ ان عربی زبان میں اس کلام میں استعمال ہوتا ہے جس میں کلام کو شک و شبہ سے پاک کرنا مقصود ہو۔ یہاں بھی ان لا کر اس بات کو بتانا مقصود ہے کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ دوسرا نقطہ
قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی یصلون مضارع کا صیغہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم اور ملائکہ کا درود بھیجنا کسی زمانہ پر ختم نہیں، بلکہ ابدالآباد تک یہ سلسلہ، قیامت تک یہ سلسلہ روحانی و نورانی جاری و ساری رہے گا۔ 1500 برس سے لاکھوں کروڑوں انسانوں اور فرشتوں کے درود و سلام بھیجے جانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے صبح و شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضری دے کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جب حضور کے دربار پہ، حضور کے قبر مبارک پہ، آستانہ پہ حاضر ہوتے ہیں تو ان کی کیا عبادت ہوتی ہے کہ وہ درود شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ 70,000 رات کو صبح تک پڑھتے ہیں، اور صبح جو آتے ہیں وہ شام تک، وہ بھی 70,000 فرشتے شام تک درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ حاضری دے کر چلا جاتا ہے پھر کبھی اس کی باری نہیں آتی۔ گنبد خضرا کی فضا قیامت تک درود و سلام سے گونجتی رہے گی، یہاں تک کہ صبح محشر ہادی برحق حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں اپنے حجرہ مقدس سے باہر تشریف لائیں گے۔ یعنی جو فرشتے جن کی باری ہوگی درود شریف پڑھنے کے لیے، جو 70,000 فرشتے آسمان سے اتریں گے، اگر صبح قیامت ہو گئی تو ان فرشتوں کے جلوہ میں آپ باہر تشریف لائیں گے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، قرآن کی اس آیت میں لفظ صلاۃ و سلام دونوں آئے ہیں۔ صلاۃ کے معنی لغت میں مطلق دعا کے ہیں، اور سلام اس دعا کو کہتے ہیں جس میں کسی کی سلامتی کے دنیاوی اور آسمانی بلیات سے محفوظ رہنے کی دعا کی جائے۔ درود شریف رحمت خداوندی کی طلب اور استغفار دونوں کا مجموعہ ہے۔ قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ بھیجتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کی صلاۃ میں بڑا فرق ہے۔ جو درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نہیں پڑھتے۔ علماء کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درود کے معنی یہ ہیں کہ وہ فرشتوں کی موجودگی میں، ان کے اجتماعات میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور عظمت بیان کرتا ہے، اور ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ ایک اور بزرگ تبصرہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں، قال ابو العانة صلاۃ علیہ ثناء فعبد الملائکۃ وصلاۃ الملائکۃ الدعاء۔ ابو العالیہ نے کہا کہ اللہ کا درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے کہ فرشتوں کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا، آپ پر رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں کا درود وہ دعا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی صلاۃ اپنے محبوب محترم و مکرم پر رحمت، بلکہ قدسیوں کی جماعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا سے اور ہماری طرف سے التجا ہے کہ رب العالمین سرور کائنات کا ذکر بلند اور احترام و تعظیم فرمائے۔ مالک ارض و سما کی تعریف و توصیف کرنے کا انداز نرالا ہے۔ زبان خدا میں شان مصطفیٰ ملاحظہ فرمائیں، کہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا شاندار اعزاز بخشا جا رہا ہے، اور کہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
شاہداً و مبشراً و نذیراً داعیاً الی اللہ فرما کر درخشندہ آفتاب قرار دے دیا۔ اور کہیں فرمایا الم نشرح لکا صدرکا کا انکشاف کیا، ووضعنا وزرکا کی خبر دی، ورفعنا لکا ذکرک کی خوشخبری سنائی۔ کہیں انا اعطیناک الکوثر کی عطائے خاص کی بشارت دی۔ کہیں وکان اللہ فضل اللہ علیک عظیمہ کی خوشخبری سنائی۔ اور کہیں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، بخت آور ستارے سے تشبیہ دی۔ کہیں والضحا واللیل اذا سجا، فخر کائنات کے سونے مکھڑے آپ کے چہرے کی قسم کھائی۔ کہیں لا اقسم بہذا البلد، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور مدح کے ساتھ رب العزت نے آپ کو شاندار اور خوبصورت القابات سے یاد فرمایا۔ کہیں یا ایھا النبی، اے پیارے نبی کہہ کر پکارا۔ کہیں یا ایھا المدثر، کہ کملی اوڑھنے والے کا لقب عطا فرمایا۔ کہیں یا ایھا المزمل، چادر اوڑھنے والے کا اعزاز بخشا۔ شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ رب العزت نے آمنہ کے در یتیم کی تعریف و توصیف، صفت و ثنا اور شان جس طرح بیان فرمائی ہے، بڑے سے بڑا خطیب، ادیب، شاعر، واعظ، مفسر، عالم، مفتی بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت کے ساتھ حضور اکرم علیہ السلام کی جو شان بیان کرتے ہیں وہ پروردگار عالم کی صلاۃ ہے، درود ہے۔ مالک کائنات نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں بڑھ کر عزت و شوکت اور رفعت اور مرتبہ مقام عطا فرمایا۔ پروردگار عالم کو بزم کائنات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی عزیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا ادائے خداوندی کا پرتو ہے، ہر شان شان الہی کا عکس ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں کمالات ربانی کا پیکر ہیں، ہدایات رحمانی کا مظہر ہیں۔ اس سے بڑھ کر اعزاز اور کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا ٹھہرے، جن کی شان کی قسمیں خود خدا تعالیٰ کھاتا ہے۔ محبوبیت کے یہ عالم کہ رب العزت نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو خدائی اقوال افعال قرار دیا۔ قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر اس کی گواہی موجود ہے۔ جب سرکار مکی و مدنی کا مرتبہ مقام بارگاہ خداوند عالم میں اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو پھر ہم جیسے گناہگاروں کو، سیاہکاروں کو صلاۃ و سلام کی کیا حیثیت ہے؟ کیا رہبر کائنات ہمارے درود و سلام کے محتاج ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ اس بات کا کیوں حکم دیتے ہیں کہ تم بھی نبی رحمت پر صلاۃ و سلام بھیجو؟ درود پاک دعا ہے کہ کیا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ ہرگز نہیں، ایسا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا کے محتاج نہیں، بلکہ ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں۔ صاحب المطائل المسرات میں لکھتے ہیں قال الحلیجی ومان الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعظمہ فمن یفرحبا اللہم صلی علی محمد۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب ہم یوں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، تو اس کے معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں معظم و مکرم بنائے، قیامت کے امت کے حق میں آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور مقام محمود آپ کی فضیلت و برتری کا اظہار کرے۔
کسی امتی کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بظاہر آپ کے لیے دعا ہے، لیکن امتی کے لیے باعث اجر و ثواب ہے، باعث رحمت و برکت ہے، ورنہ کہاں ہم گدائے بے نوا اور کہاں خسر و کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہم تہی دامن، کہاں ہدایت و مغفرت کے روشن آفتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے رحمت للعالمین کے جوابی سلام سے مستفیض ہوتے ہیں۔ حضرت امام احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلمت یسرہ وعلی الارض اللہ روحی حتی اراد علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص میری قبر کے قریب کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے درود شریف پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ثابت ہوا کہ درود شریف بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ کوئی امتی جو کہ کائنات کے کسی گوشے اور کونوں میں ہو، اس کا درود و سلام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ درود پاک تحت الثری کی گہرائیوں، اوج ثریا کی بلندیوں اور کہکشاں کی رفعتوں سے بھی پڑھا گیا ہو تو نبوت پایا بار نبوت میں فرشتوں کے ذریعے، معمور فرشتوں کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے۔ درود شریف کی اعلیٰ فضیلت یہ ہے کہ ایک گناہگار انسان کو درود شریف کی برکت سے خداوند قدوس اور محبوب خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، جو ابدی نجات اور حقیقی کامیابی کا زینہ۔ ارشاد اقدس ہے، من صلی علی یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوبا 80، جو شخص جمعے کے دن 80 بار مجھ پر درود پڑھتا ہے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ درود شریف کے فضائل و مناقب کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں اپنے حبیب پر ہمیشہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وظیفہ درود اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے۔ ہر مجلس، ہر محفل کو درود شریف کی سے منور کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، اگر کسی مجلس میں کوئی گروہ جمع ہوا اور اس نے خدا کا ذکر اور مجھ پر درود نہ پڑھا، وہ صحبت بیکار اور قیامت میں موجب حسرت و وبال ہوگی۔ اللہ مالک مختار ہے، چاہے ان کو اپنی رحمت پر سایہ میں جگہ دے چاہے نہ دے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم کہ اللہ پاک کا یہ رتبہ، ادھر پڑھنے والے نے درود شریف ختم کیا، ادھر 10 گنا نیکیاں اس کے عمل نامہ میں لکھ دی گئی۔ یہ تو سودا نقد کا ہے۔ محشر میں گناہوں کی بخشش، درجات کی بلندی اور روح پرور اس کے علاوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و سلام پر ایک نعمت خداوندی ہے جس کے ذریعے ہم اپنی قسمت کا دعویٰ بدل سکتے ہیں، رحمتوں سے اپنی جھولیاں بھرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ درود پاک امت مصطفیٰ کے لیے سرمایہ حیات ہے، سرمایہ نجات ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے خزانے سے 3 تحفے ملتے ہیں، رحمت، فضل و کرم، شفقت۔ اسی طرح بارگاہ نبوت سے 3 انمول تحفے عطا ہوئے، سلامتی، شفا اور رحمت۔ اسی طرح فرشتوں سے بھی درود پڑھنے والے کو 3 تحفے ملتے ہیں، سلام، حفاظت، مغفرت۔ درود پاک کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی عبادت ریاکاری کی وجہ سے کی جائے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، لیکن اگر درود شریف ریاکاری سے پڑھا جانے والا درود پاک بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟
حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کا ایک بازو مشرق میں ہے اور دوسرا مغرب میں۔ جب کوئی شخص مجھ پر محبت و خلوص سے درود شریف بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ پانی میں غوطہ کھا کر اپنے پر جھاڑتا ہے۔ خداوند کریم اس کے پر کے ہر ٹپکنے والے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک درود پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ سرکار دو جہاں نے تلقین فرمائی کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو اور بالخصوص جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ حاضری کا دن ہے جس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ہر درود پڑھنے والے کی آواز مجھ تک پہنچتی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ وصال کے بعد بھی، حضور نے فرمایا میری وفات کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے زمین پر انبیاء اعظام کے اجسام کا کھانا حرام فرما دیا ہے۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دو باتیں اخذ ہوتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام نبی اپنے قبروں میں زندہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم گنہگاروں کا صلوات و سلام پہنچتا ہے۔ کئی احادیث میں روایات ہیں کہ اگر گنبد خضرا کے جنت آفری ماحول میں درود شریف پڑھنے کی سعادت مل جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں اور اپنے جواب شفقت و کرم سے سرفراز بھی فرماتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت کے روح پرور جواب کی لذتوں سے کئی اولیاء کرام مشرف بھی ہوئے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں، وقت کم ہے، پھر درود شریف کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ بیان ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔